بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں صوفی علماء کونسل کا SUC چینل۔ جناب ناظرین کرام، نئے آنے والے احباب سے درخواست ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ویڈیوز کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور ہمیں دیگر سوشل میڈیا پر فالو ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں SUC چینل آپ کو دینی، ملی، سماجی خبروں سے آپ کو باخبر رکھتا ہے، اور اسی طرح دین متین کے ان جیالے اور اللہ کے برگزیدہ بندے جن کے تعلق سے قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنی پوری زندگی کو اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے وقف کر دیا۔ اور ایسے ہی عظیم ہستیوں میں ایک عظیم المرتبہ شخصیت میرے پیر و مرشد حضرت علامہ ابو الحسنات سید شاہ شجاع الدین علی حسنی حسینی قادری صوفی باصفا المعروف مدنی بادشاہ علیہ رحمت و رضوان کی ہے، جنہوں نے اپنی مکمل زندگی کتاب اللہ اور سنت رسول پر گزاری، اور نہ صرف خود اس راستے پر گامزن رہے بلکہ ہزاروں بندگان خدا کو اپنے رب سے جوڑ دیا۔ آج نہ صرف حیدرآباد دکن بلکہ سابق ریاست حیدرآباد دکن کے ان علاقے جو اس وقت حیدرآباد دکن میں تھے، ان علاقوں میں بھی بشمول مہاراشٹر، کرناٹک اور دیگر مقامات میں آپ کے دست حق پرست پر راست پر آنے والوں کی ہزاروں کی تعداد موجود ہے۔ تو آج حضرت کا عرس مبارک ہے، اسی کی مناسبت سے آپ کے سامنے حضرت کے کچھ واقعات رکھے جا رہے ہیں۔ وہ اس لیے کہ اس وقت انٹرنیٹ کا دور ہے اور کسی کو اتنی فرصت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ان برگزیدہ بندوں کی تعلیمات اور ان کے حالات زندگی پڑھ سکے۔ بس اب اگر کوئی سن بھی لے تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہماری بعد کی جو آنے والی نسلیں ہیں ان کے علم میں یہ رہے کہ ہمارے بزرگوں نے کتنی مشقت اٹھا کر اور کتنی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے ہمارے پاس اس دین متین کو پیش کیا اور اپنی زندگی کا عملی نمونہ ہمارے سامنے رکھا۔ تو آج ہم ان کے مختصر حالات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضرت حیدرآباد دکن کے سادات حسنی حسینی نجیب الطرفین بزرگ ہیں۔ آپ کا اسم گرامی سید شجاع الدین علی صوفی اور آپ کی کنیت ابو الحسنات ہے۔ عرف مدنی بادشاہ اور تخلص بعض مرتبہ اصفی اور اکثر صوفی استعمال فرماتے۔ حضرت محترم کے والد بزرگوار حضرت ابو العابد سید شاہ اعظم علی صوفی اعظم حسنی حسینی قادری مجمع سلاسل المعروف صوفی اعظم قطب دکن رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور آپ کے جد امجد ابو العظم سید سجاد علی صاحب صوفی موئس درویش حسنی حسینی قادری مجمع سلاسل، جو نواب خورشید جاہ بہادر اور دیگر امرائے پارگاہ کے اتالق اور مرشد تھے، جن کا تذکرہ تاریخ خورشید جاہ بہادر اور دیگر امرائے پارگاہ
تاریخ خورشید جاہی میں موجود ہے۔ حضرت کی والدہ محترمہ حضرت کلثوم بیگم صاحبہ قطب الہند حضرت حافظ میر شجاع الدین حسین قادری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا گنبد مبارک عیدی بازار میں ہے، یہ آپ کی نبیری زادی تھی اور اسی مناسبت سے آپ کا نام شجاع الدین رکھا گیا تھا۔ حضرت صوفی اعظم علیہ رحمہ یعنی حضرت کے والد محترم میں اہل و عیال حج بیت اللہ اور زیارت مدینہ منورہ کے لیے تشریف لے گئے اور 2 سال وہیں آپ نے قیام فرمایا۔ مدینہ منورہ کے قیام کے دوران حضرت ابو الحسنات رحمۃ اللہ علیہ عالم وجود میں آئے اور اسی مناسبت سے آپ کی عرفیت مدنی بادشاہ رکھی گئی ہے اور آپ زیادہ اسی نام سے مشہور ہوئے۔ حضرت کی ابتدائی تعلیم جامعہ نظامیہ میں ہوئی، عصری علوم میں میٹرک کا امتحان کامیاب کیا اور پنجاب یونیورسٹی سے مفتی فاضل کے امتحان میں امتیازی کامیابی حاصل کی۔ حضرت کو عربی، فارسی، اردو اور انگریزی زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ قرآن و حدیث، فقہ، تصوف اور دیگر علوم میں آپ اپنے والد بزرگوار حضرت صوفی اعظم سے استفادہ کیا اور حضرت کے وصال کے بعد اپنے برادر معظم حضرت ابو الفیض سید سجاد علی صوفی صافی واعظ سرکار عالی کے زیر تربیت رہے۔ ابتدا ہی سے رشد و ہدایت، وعظ و نصیحت کا سلسلہ وراثتاً ملا اور آخری وقت تک قائم رہا۔ بحیثیت جانشین حضرت صوفی اعظم اپنے خلوت کدہ موسومہ تصوف کدہ کبوتر خانہ خدیم حسینی عالم میں 60 سال سے زیادہ عرصے تک مسند رشد و ہدایت پر ممتکن رہے اور مریدین و متقدین اور عامت المسلمین کی دینی روحانی تربیت فرماتے رہے۔ روزانہ کثیر تعداد میں لوگ آپ سے ملاقات کے لیے آتے اور آپ کی دعاؤں سے روحانی فیض و سکون حاصل کرتے تھے۔ نماز پنجگانہ کے علاوہ نماز تہجد، تلاوت قرآن اور ذکر و اذکار میں آپ پابندی سے مشغول رہتے۔ وعظ و نصیحت کا سلسلہ 60 سال سے زیادہ عرصے تک جاری رہا۔ تصوف کدہ کبوتر خانہ خدیم میں مجالس وعظ کے علاوہ شہر حیدرآباد و اضلاع تلنگانہ، آندھرا، کرناٹک، مہاراشٹرا، پونا و ممبئی وغیرہ میں مسلسل آپ کے دورے ہوتے تھے اور وعظ کی محفلیں منعقد ہوتی تھی۔ اپنے وعظ و طریقت اور تصوف کے مسائل بڑے دلنشین انداز میں بیان فرماتے۔ اکثر مثنوی مولانا روم کے اشعار اپنے مخصوص انداز و ترنم میں برجستہ استعمال فرماتے تھے، جس سے سامعین پر وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی۔ وعظ کے بعد بیعت کا سلسلہ جاری ہوتا اور کثیر تعداد میں لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت حاصل کرتے۔ آپ کے مریدین و متقدین کی تعداد ہزاروں میں شہر حیدرآباد و اضلاع تلنگانہ، مہاراشٹرا، احمد پور، مومن آباد، پارسی، اواٹھی، پونا، ممبئی وغیرہ کے علاوہ بیرون ممالک میں بھی موجود ہے۔ حضرت نے تبلیغ اسلام اور اشاعت دین کے لیے بڑی بڑی تکالیف برداشت کی۔ آپ ظہیر آباد، رنجور، کوہیر، مومن آباد، احمد پور، کیج وغیرہ کے دور دراز دیہاتوں میں تشریف لے جاتے۔ کئی مرتبہ آپ کو بس میں، گھوڑے میں اور گھوڑے پر بنڈی میں اور پیدل سفر کرنا پڑتا۔ ان تمام صعوبتوں کو برداشت کرتے ہوئے خالصتاً للہ تبلیغ و اشاعت دین کا کام انجام دیا۔ کئی دیہاتوں اور مواضعات میں مساجد اور مدارس قائم فرمائے جو آج بھی موجود اور آباد ہیں۔ عزت نفس، خودداری، صبر و استقامت، صداقت و دیانت، طہارت و پاکیزگی آپ کی زندگی کے نمایاں اوصاف ہیں۔ طہارت اور پاکیزگی کو بہت پسند فرمایا کرتے تھے۔ اپنے مریدین و متقدین کو ہمیشہ کتاب و سنت کی سختی سے پابندی کی تاکید فرماتے۔ آپ اکثر ادب کی تعلیم دیا کرتے اور فرماتے کہ ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھو۔ جو چیز جس مقام کی نہیں ہے اس کو اس کے مقام پر رکھنا ظلم ہے۔ گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی۔ حضرت کے کرامات آپ کے مریدین و متقدین کی زبان پر
اس وقت بھی جاری ہیں، لیکن آپ کی سب سے بڑی کرامت آپ کی استقامت تھی۔ زندگی میں متعدد مصائب و مشکلات کو بڑی پامردی اور مستقل مزاجی سے برداشت کیا، اور ان تکالیف کے باوجود آپ کے پائے استقامت میں کبھی لغزش پیدا نہیں ہوئی۔ الاستقامت فوق الکرامہ، آپ کے ایک مرید خاص شیخ عبدالقادر صوفیانی نے آپ کے ارشادات کو جمع کر کے ایک رسالہ بیت کے نام سے شائع کیا، جو مقبول خاص و عام ہے۔ ایک اور مرید خاص اور خلیفہ صوفی اقبال احمد صاحب احمد پوری نے حضرت کے ارشادات کو جمع کر کے ایک کتاب بعنوان اسرار حقیقت شائع کی، جس میں تصوف کے مسائل و نکات کو آسان اور سلیس انداز میں بیان کیا۔ اسی طرح ایک اور مرید جناب شاکر احمد پوری نے بھی حضرت کے ارشادات سے استفادہ کر کے ایک کتاب بعنوان ذات باری تعالیٰ اور کائنات شائع کی۔ حضرت محترم نے جلسے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما کر مہاراشٹر کے سفر میں مختلف مقامات پر بیان کرنے کے بعد اواٹھی میں 3 دن قیام فرمایا، اور پونا کے مریدین و معتقدین کی اصرار پر پونا تشریف لے گئے، جہاں وعظ و نصیحت و بیت کا سلسلہ جاری رہا۔ اسی دوران طبیعت ناساز ہوئی اور حضرت کو دواخانے میں شریک کروایا گیا، جہاں 28 ربیع الاول 1415 ہجری مطابق 26 اکتوبر 1995 11:30 بجے دن 80 سال کی عمر میں آپ نے دائی اجل کو لبیک کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے جسد خاکی کو پونا سے بذریعہ ایمبولینس حیدرآباد لایا گیا۔ راستے میں کئی مقامات پر لوگوں کو دیدار کروایا گیا، اور 27 اگست فجر کے وقت آپ کے جسد خاکی کو حیدرآباد لایا گیا۔ بعد نماز ظہر مکہ مسجد میں حضرت افتخار الصوفیہ کی امامت میں نماز جنازہ ادا کی گئی، اور آپ کو اندرون بارگاہ حضرت صوفی اعظم میں محو خواب کیا گیا۔ نماز جنازہ اور تدفین میں علماء کرام و مشائخ عظام، سیاسی و سماجی قائدین، مریدین و متقدین کی ہزاروں کی تعداد موجود تھی۔ حضرت محترم کو ادب اور شاعری میں خاصا لگاؤ تھا، اور یہ وصف بھی آپ کو خاندانی وراثت میں ملا تھا۔ آپ اصفی اور صوفی تخلص فرماتے۔ ابتدائی عمر میں آپ اپنے والد بزرگوار حضرت صوفی اعظم قطب دکن، جو صاحب دیوان شاعر تھے، آپ سے اکتساب فیض کیا۔ والد محترم کے وصال کے بعد اپنے برادر محترم حضرت صوفی صافی اور استاد سخن حضرت صفی اورنگ آبادی سے اکتساب فیض حاصل کیا۔ آج حضرت کا عرس شریف منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر میں حضرت کا ایک کمتر مرید ہونے کے ناطے میں اپنے پیر کی بارگاہ میں ایک نذرانہ عقیدت پیش کر رہا ہوں، اور حضرت کے حالات یہ عوام الناس کے سامنے رکھنے کا مطلب یہی ہے کہ انسان دنیا میں تو آتا ہے اور چلے جاتا ہے، اور لوگ اپنی مرضی کی زندگی گزار دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ دنیا ہی ہے، لیکن ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے بزرگوں نے اپنے زندگی کے حقیقی مقصد کو سمجھا، اور دنیاوی زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ اپنے مالک حقیقی کی رضا کو بھی اپنے سامنے رکھا، اور مالک حقیقی کی رضا یہی ہے کہ وہ بندگان خدا کی خدمت کرے اور بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ راست پر لائے، اور ہر بھٹکے ہوئے بندے کو اپنے رب سے جوڑے۔ یہ وہ اہم پیغامات ہیں جو اللہ کے محبوب بندوں نے اپنی زندگی میں اپنے عمل کے ذریعے سے ہمارے سامنے رکھا، لیکن آج کے حالات دیگر گوں ہیں۔ آج ہم صرف اپنی ذات کے لیے جیتے ہیں، اپنے خواہشات کی تکمیل کے لیے جیتے ہیں، مگر ہم اپنی دنیا میں آنے کے حقیقی مقصد کو ہم بھول چکے ہیں۔ تو ان واقعات سے ہم کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا کی ہی زندگی ہمارے لیے سب کچھ نہیں ہے،
بلکہ حقیقت میں ہماری وہ زندگی جو ابدالآباد زندگی ہے، وہ زندگی جو ہم اللہ کے بندوں کے لیے اور دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے اور اس کی تبلیغ کے لیے ہم جو زندگی کا وقت لگائیں گے، وہ زندگی اللہ کو بھی پسند ہے، اور ہمارے دنیا سے جانے کے بعد اللہ کے بندے ہمارے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے، اور وہی ہمارا جو نا آخرت کا ذخیرہ ہوگا۔ وآخر دعوانا گردے اور مثانے کی پتھری کا کامیاب علاج۔ کتنی ہی بڑی سائز کی پتھری ہو، دواؤں سے خارج ہو جاتی ہے، آگے بڑھنے کے چانسز بھی نہیں ہوتے۔ کمر کا درد، جوڑوں کے درد کا مناسب قیمت پر علاج کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ مایوس نہیں ہوں گے۔